تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ سبأ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 1۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس چیز کا جو زمین میں ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں آخرت میں، اور وہی بڑا دانا ہر بات سے باخبر ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 1 کی تفسیر: یعنی کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی وہی ہے، اور ہر چیز اسی کے فرمان کے سامنے سرفگندہ ہے۔ جو زیبائی، جو خوبی کہیں نظر آ رہی ہے، اسی کے لطف و کرم کا پرتو ہے۔ جو جمال و کمال کسی میں پایا جاتا ہے، اسی کے حسن ازل کی جلوہ نمائی ہے۔ اس لیے ہر قسم کی حمد و ثنا کا وہی مستحق ہے۔ الذی یا تو للہ کی صفت ہے اور مجرور ہے، یا مبتدا محذوف کی خبر ہے اور مرفوع ہے۔ اعنی فعل یہاں مقدر ہے اور صلہ اس کا مفعول ہے، اس لیے منصوب ہے۔ اس سے یہ بتایا کہ صرف اس جہان فانی کی ہر چیز اس کی نہیں، بلکہ عالم آخرت کی ہر شے کا خالق و مالک بھی وہی ہے۔ وہاں بھی اسی کی حکمرانی ہوگی۔ جو نعمت کسی کو ملے گی اسی کی جود و عطا کا کرشمہ ہوگا، اس لیے وہاں بھی ہر قسم کی حمد و توصیف کا سزاوار صرف اللہ تعالی ہے۔ لہو خبر کو یہاں مقدم ذکر کر کے اس امر کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس دنیا میں تو کئی غلط اندیش اس کو چھوڑ کر غیروں کی حمد کرتے رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن سارے حجاب اٹھ جائیں گے، حقیقت اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ عیاں ہو جائے گی۔ وہاں حمد ہوگی تو صرف اس مالک یوم الدین کی۔ اللہ تعالیٰ کا ہر ارشاد، ہر کام اور اس کی شریعت کا ہر قانون، بلکہ قضاء و قدر کے سارے فیصلے اس کی حکمت و دانائی کے آئینہ دار ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کے حالات اور ضروریات سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 2۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔ ترجمہ: وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، نیز وہ جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان کی طرف سے عروج کرتا ہے، اور وہی ہمیشہ رحم فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 2 کی تفسیر: اللہ کی ہمادانی کا بیان ہو رہا ہے۔ زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے، بارش کے قطرے، بیج، پانی، معدنیات وغیرہ، اور جو چیز نکلتی ہے، نیز آسمانوں سے جو چیز اترتی ہے اور جو نیچے سے اوپر جاتی ہے، وہ ہر چیز کو تفصیل سے جانتا ہے۔ وہ مجرموں اور نافرمانوں کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ وہ سال ہا سال علم بغاوت بلند رکھتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ انہیں سزا نہیں دے سکتا یا یہ لوگ زیادہ طاقتور ہیں اور اس کے قابو سے باہر ہیں، بلکہ یہ اس کی شان رحیمی ہے کہ وہ قادر مطلق ہونے کے باوجود انہیں مہلت دے رہا ہے، اور جب بھی کوئی اپنے کیے پر شرمسار ہوتا ہے تو وہ اپنی مغفرت اور بخشش کے دامن میں اسے پناہ دے دیتا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 3۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلى وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ترجمہ: اور کفار کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ فرمائیے ضرور آئے گی، مجھے اپنے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، تم پر قیامت ضرور آئے گی۔ نہیں چھپی ہوئی اس سے ذرہ برابر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ کوئی چھوٹی چیز ذرے سے اور نہ کوئی بڑی چیز، مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 3 کی تفسیر: کفار وقوع قیامت کے منکر تھے اور اس انکار میں بڑے متشدد اور متسلب تھے۔
وہ بڑے وثوق سے کہا کرتے کہ قیامت نہیں آئے گی، اس لیے ان کا رد بھی بڑے زوردار اور مؤثر طریقے سے فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ قسم اٹھا کر فرمائیے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ قسم کے الفاظ بھی بڑے مؤثر اور پرجلال ہیں۔ فرمایا مجھے اپنے پروردگار کی قسم جو عالم الغیب ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ عالم الغیب ربی کی صفت، عطف بیان اور بدل سب بن سکتے ہیں۔ یہاں عالم الغیب کی صفت ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ وہ قیامت کا انکار اس وجہ سے کیا کرتے تھے کہ جب وہ مر جائیں گے اور انہیں مرے ہوئے صدیاں بیت جائیں گی، اس طویل مدت میں ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت پوست مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا۔ ہوا کے جھونکے ان ذروں کو کہاں سے کہاں پھینک دیں گے۔ ان منتشر ذروں کو جمع کرنا اور پھر ہمیں اسی وجود کے ساتھ زندہ کرنا کسی طرح ممکن نہیں۔ عالم الغیب فرما کر یہ شبہ زائل کر دیا کہ ان بکھرے ہوئے ذروں کو جمع کرنا تمہارے لیے ناممکن ضرور ہے، جن کا علم محدود اور قدرت ناقص ہے، لیکن قیامت برپا کرنے والا وہ خداوند عالم ہے جو ہر غیب کو جاننے والا ہے، اور زمین و آسمان کی بے کراں وسعتوں میں کوئی ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں، لہذا اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ذرا مشکل نہیں۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 4۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ ترجمہ: قیامت آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہی وہ نیک بخت لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور رزق کریم ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ قیامت برپا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 5۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ ترجمہ: اور جو بدبخت کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہماری آیتوں کو جھٹلا کر ہمیں ہرا دیں، یہی ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ یعنی جو لوگ ہماری آیتوں کو غلط ثابت کرنے اور جھٹلانے میں شب و روز کوشاں رہتے ہیں اور اس طرح وہ ہمیں مغلوب کرنا چاہتے ہیں۔ معاجزین کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو مغلوب کر دے اور اس سے آگے بڑھ جائے تو عربی میں کہا جاتا ہے عاجزہ۔ علامہ راغب اس کے ضمن میں لکھتے ہیں یعنی کسی کو عاجز کر دینا۔ علامہ ابو حیان فرماتے ہیں یعنی اپنے گمان کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو عاجز کر دینا چاہتے ہیں، اسی مناسبت سے میں نے اس کا ترجمہ ہرا دینا کیا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم تو بار بار اس امر کا اعلان کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کے بارے میں ان سے باز پرس ہوگی، لیکن یہ لوگ ان آیتوں کو جھٹلانے میں کوشاں ہیں اور اس پر طرح طرح کی بے معنی حجت بازیاں کرتے ہیں اور اپنی طرف سے عقلی و نقلی دلائل کا انبار لگاتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنا ارادہ بدل دیں گے اور قیامت برپا کرنے کا فیصلہ منسوخ کر دیں گے۔ یہ محض ان کی طفل تسلیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارا یہ فیصلہ قطعی ہے اور ہماری حکمت بالغہ کا یہ تقاضا ہے کہ قیامت قائم ہو، نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اجر ملے، بدکار اور سرکش اپنے کرتوتوں کی سزا پائیں۔ اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا اور نہ ہمیں اس کو عملی جامہ پہنانے سے کوئی باز رکھ سکتا ہے۔ رجزن علیم، رجز بدترین اور شدید ترین عذاب کو کہتے ہیں۔ من بیانیہ ہے، یعنی انہیں جو عذاب دیا جائے گا وہ معمولی قسم کا نہیں ہوگا بلکہ بڑا شدید اور المناک ہوگا۔ علامہ زبیدی رجز کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی اپنی شدت کے باعث لرزا دینے والا عذاب، پے در پہ جھٹکے۔ سورہ سبا آیت نمبر 6۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ترجمہ: اور جانتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، وہی عین حق ہے اور عزت والے سب خوبیوں سراہے خدا کا راستہ دکھاتا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ یہاں یرا بمعنی یعلم مستعمل ہے۔ اولو العلم سے مراد صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے ایماندار لوگ یا اہل کتاب کے وہ علماء جو قرآن پر ایمان لے آئے۔ حمید کا معنی علامہ آلوسی نے کیا ہے
جو اپنی تمام شانوں میں تعریف و ستائش کا مستحق ہو۔ سورہ سبا آیت نمبر 7۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ ترجمہ: اور منکرین قیامت کہتے ہیں، اے یارو، کیا ہم پتہ بتائیں تمہیں اس شخص کا جو تمہیں خبردار کرتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو تم از سر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے پہم انکار کے باوجود قیامت سے ڈراتے تو وہ از راہ تعجب اپنے دوستوں سے یہ باتیں کرتے اور وقوع قیامت کو محال ثابت کرنے کے لیے بڑی عبارت آرائی سے کام لیتے۔ ممزقن، اس کا وزن اسم مفعول کا ہے لیکن یہ مصدر ہے۔ تمزیق کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کر پارا پارا اور ریزہ ریزہ کر دینا۔ سورہ سبا آیت نمبر 8۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ ترجمہ: یا تو اس نے یہ کہہ کر اللہ پر جھوٹ بہتان لگایا ہے یا یہ دیوانہ ہے۔ میرا حبیب نہ مفتری ہے نہ دیوانہ ہے، بلکہ وہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ کل عذاب میں اور آج دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ کفار یہ الزام لگایا کرتے کہ یا تو یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں، حالانکہ یہ خود بھی جانتے ہیں کہ قیامت کا برپا ہونا محال ہے، یا یہ بات ہے کہ ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے اور یہ مرض جنون میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس لیے یہ خلاف عقل باتیں کرتے ہیں اور جنون کے مریض کی طرح اس پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ علامہ جوہری لکھتے ہیں، یہی معنی لسان العرب اور مفردات میں بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے الزامات کا رد فرماتا ہے کہ میرا رسول نہ تو مجھ پر بہتان باندھتا ہے اور نہ وہ دیوانہ ہے، وہ تو حق اور سچ فرما رہا ہے، لیکن تم لوگ اپنے کفر کے باعث اس عذاب میں مبتلا کر دیے گئے ہو کہ تم میں عقل و فہم کی قوت مر گئی ہے اور راہ ہدایت سے بہت دور ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو۔ علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس انکار کے باعث کل وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 9۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب۔ ترجمہ: کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ انہیں آگے اور پیچھے سے آسمان اور زمین نے گھیر رکھا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو دھنسا دیں انہیں زمین میں یا گرا دیں ان پر چند ٹکڑے آسمان سے۔ در حقیقت اس میں کھلی نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ چاروں طرف سے تم نرغے میں ہو، نیچے زمین ہے، اوپر آسمان، بھاگ نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ تمہاری کارستانیوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہیں زمین نگل جائے یا آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہ عذاب دینے میں عجلت نہیں کرتا، وہ علیم و حکیم ہے، اس کے سارے کام پر از حکمت ہوتے ہیں، اس لیے اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے۔ یعنی ہم اپنی مختلف صفات جلیلہ کا جس طرح مظاہرہ فرماتے ہیں، اس میں ایک عبد منیب کے لیے ہماری عظمت و کبریائی کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ منیب راجع الی اللہ بقلبہ، یعنی تہہ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا۔ یہاں پر 22ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔